جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے فرمایا سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ ہم نے پتہ نہیں کیا حرم سے لی واکر، اب ہم پاکستان لے کر جانا چاہتے ہیں، ہدیہ کر۔ کیوں ہدیہ کر؟ لوگ حرم میں رکھتے ہیں، تم حرم سے چوری کر کے گھر لے جاؤ گے؟ چھا کے بازار سے ایک اور واکر خرید لو، ضرور حرم والا لینا ہے، مفت کا مال ہے نا جی، یہ کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ تسلی کے لیے پوچھ رہا ہے، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا منہ دیکھ کر۔ لوگ ویل چیئر لے جاتے ہیں، واکر اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ وہ جو قرآن شریف کے ذمہ دار ہیں ان سے کہا، میں نے کہا بھئی ہر مطبع کا، ہر طبعات کا، ہر علاقے کے طرز کا قرآن چھپا ہوا مل جاتا ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کی طرز کے جو پڑھے جاتے ہیں وہ ان بیچاروں کو پڑھے نہیں جاتے، وہ نہیں ملتے۔ پڑھنے کا حضرت اس لیے نہیں ملتا کہ وہ اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، ہم تو رکھتے ہیں، باقی چوری نہیں کرتے، آپ کے لوگ لے جاتے ہیں، ہم کیا کریں، کتنے رکھیں، مفت مل گیا نا جی۔ عصر کی نماز کے بعد حتیم میں یا کسی بھی جگہ نفل نہیں پڑھنا، موبائل سے تصویر لینا اگر ضروری ہو، دین کی بات ہو، دعوت ہو، کام ہو، ورنہ ناجائز ہے۔ فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ ویسے سورۃ الکہف کی جو آخری آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ پڑھ کے سینے پہ دم کر دیا کریں اور کہیں کہ یا اللہ ٹھیک میں 4 بجے اٹھوں تو ٹھیک اٹھیں گے وقت پر، اگر نیت بھی ہو اٹھنے کی۔ کھانے کے لیے تو نیند کھل جاتی ہے، صرف نماز کے لیے نہیں کھلتی ہے۔ ہم نے اپنی بچی کا نام حمیرہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے یہاں ملنے کے لیے کافر بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں، ہندو سکھ بھی آتے ہیں، تو ہم ان کو زمزم دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ زمزم تو کھودا بھی کافروں نے تھا، اور زمزم کا کنواں اور زمزم کا سکایا جو ہے وہ کافروں کے ہاتھ میں ہی تو تھا، وہ زمزم نہیں پیتے پلاتے تھے، پلا سکتے ہیں، لیکن نیت کر لیا کرو کہ اس کی برکت سے اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ ایک دوست کی والدہ کا کینسر کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، یہ بڑی موذی مرض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ختم کا جو رواج ہمارے مسلمان میں، یہ بدعت ہے، ختم صغیر، ختم کبیر، یہ سب بدعت ہے۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے، آپ اللہ کے حرم میں ہیں، کعبہ شریف میں ہیں، آپ یہ رعایت نہ کریں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، آپ ایمان سے کہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے دال پہ، لسی پہ ختم پڑھا ہو؟ جب بھی پڑھتے ہیں کہ بریانی ہو، کوفتے ہوں، حلوہ شریف ہو، آپ ایک دن ان کو بلائیں گھر میں، باجری کی سوکھی 2 روز کی روٹی اور 3 دن کی کھٹی لسی کا گلاس بھر کے رکھیں گے، جی ختم پڑھو اور پیو، پھر دیکھ لینا کہ کیا وہ پڑھتا ہے۔ گالیاں بھی دے گا، فتوے بھی لگائے گا کفر کے، تم گستاخ ہو، وہابی ہو، تم نے یقیناً مولوی مکی کی تقریر سنی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے، مثلاً آپ نے خیرات، آپ دل میں دعا کر رہی ہیں اللہ اس کا ثواب میرے فلاں والدین کو ہو، بس اللہ ثواب پہنچ جائیں گے، مولوی تھوڑا پہنچ جائے گا۔ ایک ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑی بے وقوفی ہے، سب کٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا جی تم 7 دفعہ سورۃ کل اس نے پڑھا، انہوں نے کہا جی میں نے ثواب مولوی صاحب آپ کی نظر کیا، اس نے کہا میں نے بھی آپ کی نظر کیا، مولوی پاگل ہے کہ تمہارے بڑوں کو بھیجے وہ جیب میں ڈال کے گھر لے جائے گا۔ بے وقوف، پہلے تمہیں پتہ بھی ہے جو تم نے پڑھا ثواب ملا ہے کہ تم اس کو نظر کر رہے ہو، اللہ عالم قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ جسم میں درد ہے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہی دار چینی اور شہد ملا کے کھائیں۔ مجھے برے برے خواب آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو، کسی کو بتایا نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
میرے والد کو لقوے کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ہم زیارت کے لیے عرفات یا غار ہرا تو وہاں سے احرام نہیں واجب ہوتا، طائف جاؤ تو پھر واجب ہوگا، وہ میقات ہے، عرفات میقات نہیں ہے۔ قصر ہو گئی، فجر کی سنتیں نہ چھوڑا کریں، باقی سنتیں معاف ہیں، لیکن فجر کی سنتیں حضور پاک کو بڑی محبوب تھیں، تو اس لیے علماء کہتے ہیں سفر ہو یا حضر ہو فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑا کریں۔ بغیر وضو کے اذان دینا جائز ہے، اذان دینا تو جائز ہے، کبھی نماز نہ پڑھا دینا۔ کہتے ہیں اس دور میں بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، علامات قیامت بھی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ بھی ہے کہ جب ہمارے گناہ بڑھیں گے تو اللہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں، کبھی بیماری کا، کبھی مکڑیوں کا، کبھی بارشوں کا، کبھی طوفان کا، کبھی سیلاب کا، کبھی زلزلے کا۔ اب دیکھیں نا، پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے، جب بچے ہوتے تھے، اس وقت سنا تھا کہ کوئٹے میں ایک زلزلہ آیا، پھر مدتوں تک نہیں سنا۔ اب اسی ایک مہینے میں آپ دیکھ لیں کتنے زلزلے آ چکے ہیں۔ یہ علامات قیامت ہے۔ کہتے جی میں ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا تھا، میں نے جو ثنا پڑھی جاتی ہے وہ جنازے والی پڑھ لی، پھر خیال آیا تو نماز، تو جنازے والی اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ تو ذرا مجھے لکھ کے بھیج دو کہ فرق کیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں جل ثناؤک ولا الہ غیرک بھی پڑھ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ نماز کے لیے، جنازہ کے لیے بھی ہوئی ہے، نماز کے لیے وہی کافی تھی، دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن شریف کوئی خواب میں پڑھے اچھی بات ہے، اللہ علم نصیب کریں گے۔ برمنگم سے آدم خان نے آپ کو سلام کہا ہے، ابھی تک بچیوں کے رشتے عطا کرے، بہت خیر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا انہوں نے پڑھے تو اللہ نے ان کو رشتے عطا کر دی، الحمدللہ، شکر ہے، اچھی بات ہے۔ بھئی کسی کی بیٹی ہے تو آخر ہماری بیٹی ہے نا۔ وہ میں پاکستان سے آئی ہوں، میں نے عمرہ کر لیا ہے، اب مزید اگر میں اپنے لیے عمرہ کروں چاہے 100 کرو، کوئی منع نہیں۔ آدم خان کے کوئی رشتہ دار بھی ہسپتال میں ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کپڑے گیلے تھے، کوئی کتا گیا یا بلی چھو کے گزری تو پلید ہو جائیں گے؟ نہیں۔